بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق میں ہم گزشتہ بحث سے مربوط بحث ہے. تو گزشتہ سبق میں صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو نہیں کی معنی ہے، بعض نے کہا ہے کہ طلب الکف مراد ہے، بعض نے کہا تھا امر عدمی لا تفعل ہے. تو اس کے بارے میں کچھ نکات ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب اپنی بات کو بیان فرماتے ہیں. فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، کہ جب یہ بات واضح ہوئی کہ دو نظریے ہیں، فَنَقُولُ الظَّاهِرُ، ہم کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ أَنَّ مَعْنَى النَّهْيِ عَنْ شَيْءٍ، ایک چیز سے جب نہیں کی جاتی ہے تو اس کی معنی جو ہے ہوا طلب الکف عنہ، یعنی اس سے طلب کف مراد ہے اور لا تفعل مراد نہیں ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے کہ بھئی نہیں کی معنی جو ہے وہ ہم طلب کف مراد لیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ عَدَمَ الْفِعْلِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ، یعنی وہ جو لا تفعل ہے، یعنی جو کہ طلب کف کے علاوہ جو لا تفعل تھا، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ عدم فعل منہی عنہ، یعنی فعل منہی عنہ کا انجام نہ دینا یا لا تفعل جو ہے وہ ولو مع عدم المیل الیسیر، وہ تو وہاں بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو بالکل ہی تھوڑا سا بھی میل نہیں ہے اس چیز کو انجام دینے کے لیے، او مع اشمئزاز النفس، یا وہاں پر بھی ہے جہاں آپ کا خود نفس جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، تو وہاں پر بھی جو ہے یہ لا تفعل اور عدم فعل جو ہے وہ صادق آتا ہے. اور اس طرح کا یہ عدم فعل لا يعد امتثالا عرفا، تو وہ عرفاً جو ہے وہ امتثال نہیں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کا خود نفس اس سے نفرت کرتا ہے. اب مولا اگر نہ بھی کہتا تب بھی آپ اس کو تو انجام نہیں دیں گے. اب مثال اس کی دیتے ہیں، فَمَن تَرَكَ أَكْلَ الْخَبَائِثِ الْمُسْتَقْذَرَةِ بِالطَّبْعِ، اگر کوئی انسان جو غلاظتیں ہیں جو جس سے انسان کو نفرت ہے، مثلا کوئی شخص خون نہیں پیتا، کوئی شخص جو ہے وہ مثلا فضلہ حیوانی یا انسانی نہیں کھاتا، تو خود انسان کا طب جو ہے وہ خود جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے، تو یہ نہ کھانا کو یہ نہیں کہے گا کہ اس نے اپنے مولا کا امتثال کیا ہے. کہ مثلا حل یعد فی العرف ممتثلا امر اللہ سبحانہ فی ذالک وانہ یستحق بذالک ثواب کلا ثم کلا. کہتے ہیں آیا عرف میں ایسے شخص کو امر خداوندی کے بارے میں اس کو امتثال کرنے والا شمار کیا جائے گا اور اس کو اس پر ثواب دیا جائے گا کہ اس نے اپنے مولا کا امتثال کیا ہے؟ کہتے ہیں ہرگز اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر مولا نہ بھی کہتا تو یہ خود اس کا نفس جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے اور وہ نہیں کھاتا اس کی وجہ سے. تو لہذا اسی لیے جو ہے کہ خود انسان کا نفس اس خبائث سے نفرت کرتا ہے. وَلِذَلِكَ يُسْتَحْجَنَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ بِالْخُصُوصِ عُرْفًا، عرفاً ایسی چیزوں سے خصوصی طور پر نہیں کی جائے، یہ اصلاً نہیں کرنا بھی جو ہے وہ ناپسند کیا جاتا ہے. کوئی مثلا مولا کسی عبد کو یہ نہیں کرتا کہ مثلا تم نے فضلہ حیوانی نہیں کھانا، تم نے خون نہیں پینا، یہ خود کہنا بھی جو ہے عرفاً مستحجن شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ نہیں کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں اس چیز سے کی جائے جس میں کچھ تھوڑا سا میلان ہو کہ یہ کام کرے گا پھر آپ اس کو نہیں کریں. لہٰذا جب وہ پہلے سے ہی انجام نہیں دے رہا تو ایسی نہیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسی نہیں کرنا بھی جو ہے وہ غلط اور مستحجن شمار کی جاتی ہے. البتہ اگر اس کے تھوڑے ایسے افراد ہوں جن میں تھوڑا سا بھی ہو کہ اس کے دوسرے افراد ممکن ہے کوئی فرد انجام دے گا تو عمومی نہیں کی جاتی ہے. جس طرح
یہاں اشارہ کرتے ہیں صاحب کتاب کہ نعم انما ینہا عن مثل ذالک فی ضمن تحریم شیء عام، یعنی ایسے خبائث سے جو انسان کا نفس ان سے نفرت کرتا ہے، ایک تحریم بے صورت عمومی اس کے ضمن میں جو ہے نہیں کی جاتی ہے. جس طرح مثلا کہا جا سکتا ہے کہ مثلا لا تأکل الخبائث، یعنی جو بھی چیزیں خبیثیں ہوں ان کو تم نے نہیں کھانا. اب اس میں خون ہو جائے، فضل حیوانی، انسانی، یا جتنے بھی خبائث ہیں. البتہ ایسے خبائث کے الذی فیہا ادنا میل لبعض المکلفین، کہ بعض مکلفین کو ممکن ہے تھوڑا سا میلان ہو، جس طرح مثلا شراب ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، تھوڑا سا اندیشہ ہے کہ یہ خبائث انجام دیں گے. فی فعل بعض افراد العام المنہی عنہ، یعنی وہ عام جو کہ یہ خبائث ہے اور منہی عنہ ہے، اس کے بعض افراد ممکن ہیں کوئی انجام دے. جس طرح مثلا خمر ایک فرد ہے ان خبائث کا، ممکن ہے کہیں کہ خمر جو ہے وہ کوئی شخص اس میں تھوڑا میلان رکھے گا، لہذا عمومی طور پر جو ہے وہ اس سے نہیں کی جا سکتی ہے. وَهَذَا الْمِقْدَارُ كَافٍ فِي رَفْعِ الْإِسْتِحْجَانِ، اور یہ یہاں عمومی صورت میں نفی کرنا جو ہے اس کے قبح اور کو برطرف کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی اتنی قسم کی نہیں کرنا بصورت عمومی یہ مستحجن نہیں ہے، لیکن بالکل ایسی چیزوں کے بارے میں خصوصی نہیں، جس طرح یہاں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی خصوصی نہیں کی جائے ایسے خبائث سے، یہ خود جو ہے وہ چونکہ کوئی انجام نہیں دیتا لہذا مستحجن ہے. پس نتیجہ یہاں پہ یہ نکالتے ہیں صاحب کتاب کہ یہ عدم فعل چونکہ عدم میل کے ساتھ بھی صادق آتا ہے، لہذا طلب کف کو مراد لے نہیں سے، تاکہ وہاں معنی یہ بنے کہ ایسی چیز سے نہیں کی جاتی ہے جس میں تھوڑا میلان ہو، پھر اس سے جو ہے وہ نہیں کی جائے، اور یہی معنی ہے نہیں کی. اس کے بعد ایک دوسری بحث جو ہے نہیں کے مرتبط ہے کہ جب نہیں کی جاتی ہے تو یہ دوام اور تکرار پر دلالت کرتی ہے، یعنی آپ نے ہمیشہ اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں، بلکہ ایک دفعہ انجام نہیں دیا یہی کافی ہے آپ کے لیے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں نہیں کی دلالت دوام اور تکرار پر کس طرح ہے. اختلفوا فی دلالت النہی علی الدوام والتکرار او ادبها، نہیں کی دلالت دوام اور تکرار پر، یعنی ہمیشہ آپ اس کو انجام نہ دیتے رہیں. مثلا جس طرح لا تشرب الخمر ہے، آپ نے ہرگز نہیں پینا، یعنی دائماً نہیں پینا. یا او عدمها، یا کہیں کہ نہیں بھئی ایک دفعہ امتثال کیا جائے، یہی کہ ایک دفعہ آپ نے نہیں پیا یہی کافی ہے، تکرار جو ہے اس میں لازم نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف آراء اور نظریات ہیں. بعض نے کہا ہے دوام پر جو ہے وہ نہیں دلالت کرتی ہے، بعض نے کہا ہے نہیں کرتی ہے، اور یہ آیا دلالت کرنا دلالت لفظیہ میں سے ہے یا نہیں، اسی کے بارے میں گفتگو. صاحب کتاب فرماتے ہیں والحق هو الاول، وہ یہی ہے کہ بھئی نہیں جو ہے وہ دوام اور تکرار پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ دوام اور تکرار پر سمجھنا جو ہے وہ خود لفظ نہیں سے نہیں سمجھ میں آتا ہمیں. مثلا جس طرح لا تشرب الخمر، اب لا تشرب الخمر جو ہے اس سے جو ہے دوام نہیں سمجھتے دلالت لفظیہ سے، لہذا کہتے ہیں لا لأن الصیغۃ تدل علی ذلک، یعنی یہ دوام اور تکرار اس لیے نہیں ہے کہ صیغہ اس پر دلالت کرتا ہو، نہ صیغہ اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ہم دلالت عقلیہ کے حساب سے سمجھتے ہیں. بل من حیث دلالتہ علی ترک الماہیۃ المنہی عنہا، بلکہ یہ دلالت دوام اور تکرار پر اس حساب سے ہے کہ آپ نے وہ ماہیت جس سے نہیں کی، یعنی شرب خمر جو ہے یہ ماہیت جو ہے، اب یہ شرب خمر سے نہیں کی گئی ہے، تو اس شرب خمر کو جب آپ نے ترک کرنا ہے، ماہیت اور طبیعت کو جو ترک کرنا ہے، تو یہ خارج میں تب صادق آ جائے گا جب آپ سارے اس کے افراد کو جو ہے ترک کریں. کہتے ہیں وَالتَّرْكُ لَهَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَرْكِ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا،
یہ ماہیت کو ترک کرنا یہ تب حاصل ہو، یعنی نہیں حاصل ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اس کے تمام افراد کو ترک کریں۔ مثلا شراب نہ پینا، اب یہ نہ پینا تب صادق آتا ہے جب آپ کبھی بھی نہ پئیں، ایک مرتبہ بھی پی لیا تو گویا کہ آپ نے مخالفت کر دی۔ لأن بالاتیان بفرد منہا، کیونکہ اگر ایک دفعہ بھی آپ نے اس کو انجام دے دیا، مثلا ایک دفعہ بھی شراب پی لی تو تحصل المخالفت للنہی، تو گویا کہ آپ نے اس نہی کی مخالفت کر دی۔ آپ کو کہا دی مثلا جس طرح کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، یعنی ہمیشہ نہیں پینا، اب ایک دفعہ بھی کوئی پی لے تو اس نے مخالفت کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ صیغے کی اس پر دلالت نہیں ہے، بلکہ ماہیت کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ترک کرنا ہے، لہٰذا یہاں سے دوام اور تکرار ثابت ہوتا ہے۔ اب کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ دوام اور تکرار پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ کافی ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے ایک دفعہ انجام نہیں دینا، پھر آپ کیا کہتے ہیں، وہاں تو کہا جاتا ہے کہ مثلا ایک دفعہ انجام نہ دو، پھر یہ نہیں بھی ہے، کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ نہ کرنا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہماری بحث جو تھی وہاں تھی جہاں کوئی قید نہ ہو۔ اگر کوئی خود کہتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ انجام نہیں دینا تو یہ خود اس پہ قرینہ اور دلالت ہے کہ یہ ایک دفعہ مراد ہے۔ اگر مثلا مطلقاً کہا جائے بغیر قرینے کے نہیں کرنا تو پھر تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نہیں کرنا اس کو۔ لہذا کہتے ہیں وَاحْتُجَّ لِلْعَدَمِ بِوُرُودِ النَّهْيِ لِلتِّكْرَارِ تَارَةً وَلِلْمَرَّةِ أُخْرَى، دلیل پیش کی گئی ہے عدم کے لیے، عدم کے لیے مراد سے یہاں یہ عدم، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ دوام پر دلالت نہیں کرتی بلکہ عدم دوام پر تکرار کرتی، یعنی تکرار لازم نہیں، ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں نہیں جو ہے ایک دفعہ تکرار کے لیے آتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایک دفعہ کے لیے آتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے بھئی یہ ایک دفعہ تم نے انجام نہیں دینا، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ دوام پر تکرار پر دلالت کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں والجواب وہ انا لا نمنع من ورودہ مقیدا، کہتے ہیں ہم نے منع نہیں کیا کہ یہ نہیں مقید وارد نہیں ہوتی، وللفرد یا فرد کے لیے نہیں آتی، وہ جب قید ہو تو وہاں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی قرینہ ہو، کوئی قید ہو، پھر ہم اس قید کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ اگر خود نہیں میں ایک قید ہے کہ مثلا وہ کہے لا تشرب مرتن، ایک دفعہ نہیں پینا، خوب وہاں تو ہماری بھی بحث نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي النَّهْيِ الْمُطْلَقِ، یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ نہیں دوام پر دلالت کر رہی ہے یا نہیں، وہ وہاں پر ہے جہاں کوئی قرینہ نہ ہو کہ تکرار مراد ہے یا مرہ مراد ہے، تو لہذا وہاں ہم یہ کہیں گے کہ کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ نہیں جو ہے دوام اور تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہی ہے کہ نہیں کے ساتھ اگر کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ دوام پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ دلالت صیغے کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ماہیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی فرد آپ انجام دیں گے تو آپ نے گویا مخالفت کر دی، لہذا یہ دوام اور تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری مبحث ہے، امر اور نہی کا ایک جگہ جمع ہونا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں حل یجوز اجتماع الامر والنہی فی واحد شخصی ذی جہتین، اب اس کی مثال بھی نیچے دیتے ہیں، تو ہم پہلے اقوال کو یہاں مطرح کرتے ہیں کہ امر اور نہی کا ایک جگہ پر دو اعتبار سے اجتماع جو ہے وہ آیا درست ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مختلف نظریات اور آراء ہیں۔ واختلفوا فی ذلک علی اقوال، یعنی اس پر مختلف اقوال ہیں۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ عدم الجواز، یعنی یہ امر اور نہی کا ایک جگہ پر جو ہے وہ اجتماع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ اکثر علماء شیعہ، یعنی اکثر علماء شیعہ سے وہ یہی نقل ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو یہاں نظریہ ہے وہ ہے الجواز،
وهو المنقول عن اکثر علماء الجمہور، یعنی اکثر علماء جمہور سے جو ہے وہ یہ نقل ہے کہ جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ امر اور نہی جو ہے وہ ایک مورد میں پائی جائے۔ تیسرا نظریہ ہے الجواز عقلاً والامتناع عرفاً، کہتے ہیں کہ عقلاً جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً امر اور نہی ایک جگہ پہ آ جائے، لیکن عرفاً یہ ممنوع ہے، اور یہ نظریہ جو ہے وہ بعض اصحاب سے جو ہے وہ منقول ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، وَمَثَلُ لِذَلِكَ بِالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ۔ اب ایک گھر جو ہے وہ کسی کا اپنا نہیں ہے، اس نے غصب کیا ہوا ہے، بغیر اجازت کے ایک گھر جو ہے اس میں اس نے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، وہ تو صلاۃ چونکہ مامور بہ ہے، امر ہے اس کے بارے میں کہ نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اور یہ جو گھر جو غصبی ہے اس کے بارے میں نہیں ہے کہ لا تغصب، تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی دوسری چیز کو غصب کرو۔ تو اگر کوئی شخص دار مغصوبہ میں نماز پڑھے تو یہاں امر بھی ہے اس پر نماز پڑھو، اور نماز کا مثلا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ دار مغصوبہ بھی ہے، نہیں بھی ہے یہاں پر، تو کہتے ہیں یہ اس کا اجتماع کیسے ہے؟ اگر وہ نماز پڑھے تو وہاں نماز صحیح ہے نہیں ہے، یہ اجتماع اس کے بارے میں بحث ہے کہ انہوں نے مثال دی ہے نماز جو ہے وہ مغصوبہ گھر میں پڑھنا۔ اب یہاں پر دو جہتیں ہیں، لوجود امر بہا، ایک امر ہے وہ صلی، نماز پڑھنی ہے تم نے، نماز کا مثلا ٹائم ہو گیا، وَلِوُجُودِ نَہْيٍ، اور نہیں بھی ہے یہاں، وَهُوَ لَا تَغْصِبْ، تم نے غصب نہیں کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے نہیں بھی ہے اور صلی بھی ہے کیونکہ دار مغصوبہ ہے، تو یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا تھا اجتماع امر و نہی فی واحد شخصین، یہ آیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ مختلف تین یہاں انہوں نے اقوال ذکر کیے ہیں، عدم جواز ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ عقلاً جواز ہے لیکن عرفاً نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ہر کسی کی ادلہ ذکر کریں گے کہ بھئی کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے، یا اس کے بارے میں اور مختلف کچھ وضاحت ہے کہ جس کو انشاءاللہ اب اگلے سبق میں جو ہے ہم مطرح کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔